کہ دل نہیں دیکھ رہا، روح نہیں دیکھ رہی، روح اندھی ہو چکی. اسی لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے تفقہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ دل کا ایک فنکشن، بلکہ تعقلون کا لفظ بھی آیا ہے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے جن سے کہ یہ تعقل کرتے. تو گویا کہ انسان میں دو عقلیں جمع، ایک عقل حیوانی ہے اور ایک عقل روحانی ہے. عقل حیوانی کا تعلق اس دماغ سے ہے، اس برین کے کمپیوٹر سے ہے، اور عقل روحانی کا تعلق قلب سے ہے. میں اس ایشو کو چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات کے سامنے اچھی طرح واضح کر کہ یہ جو ہمارا علم ہے، حیوانی علم سے یہ صرف ایک درجے میں بلندتر ہے، اس میں کوانٹیٹیٹو فرق ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے. جہاں تک ان دو علموں کا تعلق ہے، علم بالحواس اور علم بالعقل. میں نے ایک مرتبہ، میری ایک آبزرویشن تھی، تجربہ کیا، ایک کیڑا ایک خاص سمت میں چل رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی. اس کا مطلب ہے فیلنگ اس میں ہے، اور فیل کر کے اور جو سینس پرسیپشن ہے اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک ہرڈل ہے، آئی مسٹ چینج مائی ڈائریکشن. پھر میں نے جو اس نے رخ بدل لیا تھا، پھر وہاں بھی آگے تنکا رکھ دیا، اس نے پھر اپنی ڈائریکشن چینج کی. 4-5 مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے اسے کراس کیا. معلوم ہوا کہ اس نے سوچا ہے، غور کیا ہے، سینس پرسیپشن بھی اس کی مکمل ہے. پھر پہلے اس نے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو آسان طریقہ تھا وہ اختیار کیا ہے. بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ آبسٹریکشن میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، I have to overcome it. کسی طریقے سے اس کو ایوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے. اب وہ اس کے اوپر سے گزرا ہے. یہی تو ہے انسانی علم. یوں سمجھیے کہ اس کا چھوٹا کمپیوٹر ہے، ہمارا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، سپر کمپیوٹر ہے. نوعیت کے اعتبار سے یہ جو علم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے حیوانی علم میں اور انسانی علم. نوعیت کے اعتبار سے اسینشلی ڈیفرنٹ اگر کوئی شے ہے انسانی علم میں تو وہ علم بالقلب ہے. یہ علم بالقلب یا علم بالروح، یہ ہے وہ شے جسے آج کی دنیا تو تسلیم کر رہا ہے ESP کے نام سے. واٹ از ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. کسی زمانے میں اس کے لیے الفاظ بڑے ایمبیگوس تھے جو ہم استعمال کرتے تھے. انٹیوشن، وجدان. ایک چیز تو وہ ہے جو مجھے معلوم ہے، اس سورس سے معلوم ہوئی، اس نے بتایا، میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا. یا ایک اور خبر آئی کسی اور جگہ سے، میں نے دونوں کو کمپیئر کیا، کون سی خبر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، میں نے اس کو تسلیم کر لیا. یہ تو وہ نالج ہے کہ جو میرے اپنے جو نون ذرائع ہیں ان سے حاصل. لیکن اچانک یہ خیال دل میں آتا، ہم کہتے ہیں بھئی مجھے کچھ وجدانی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں. ہوا کہ پہلے سے بھی آخر یہ الفاظ جو ہماری زبان کے وضع ہوئے ہیں تو ہمارے تجربے اور احساس کی بنیاد پر ہوئے ہیں. مجھے وجدانی طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا معاملہ یوں نہیں ہے، یوں ہے. اگرچہ رپورٹ مختلف ہے، اخبار مختلف ہے، باتیں جو آ رہی ہیں وہ کسی اور طرف مجھے لے جا رہی ہیں، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ بات یوں نہیں ہے. یہ آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بہت بڑا میدان بن چکا ہے سائنٹیفک ریسرچ کا. ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، جس کے اندر سینسیشن ہے ہی نہیں، یعنی کانوں اور آنکھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پرسیپشن ہو رہی ہے. یہ جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے یا علم بالروح یا علم بالقلب، یہ ہے در حقیقت کے جو مذہب کا اصل میدان ہے. جہاں تک پہلا علم ہے وہ انسان کی مشترک متاع ہے. حضرت آدم کو وہ علم دے دیا گیا بئی معنی کہ اس کا میکینزم، اس کا ایپریٹس پورا کا پورا حضرت آدم کی شخصیت میں ودیعت کر دیا گیا. اسی کا دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، میموری میں اس کو فیڈ کر دو، پھر کچھ دیکھو گے، پھر ریفر کرنا، پھر اور نتیجہ نکالنا، علم آگے بڑھے گا. اس علم کو قلم کے ذریعے سے قلم بند کرنا تاکہ اگلی نسل کو منتقل ہو سکے. یہ علم اس طور سے آبزرویشن سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ بیسک فیکلٹیز آدم کو دے دی گئی. یہ کمپیوٹر بھی دے دیا گیا اور یہ ایکسٹرا جو سینس پرسیپشن ہے دے دی گئی. اب اسی کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، جیسے کہ ایک گٹھلی کے اندر پورا آم کا درخت موجود ہے، اسی میں سے نکلتا ہے، اسی میں سے برآمد ہوتا ہے. ان منیچر وہ پورا آم کا درخت اس گٹھلی میں ہے. حضرت آدم کو گویا کہ یہ سارا علم دے دیا گیا، لیکن with the passage of time gradually اس کی ایکسفولیشن ہوئی ہے، وہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ علم جو ہے یہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ علم کہاں سے کہاں تک انسان کو لے گیا ہے، اور یہ علم ہے جو خلافت کی بنیاد ہے. اسی سے مسئلہ حل ہوا میرا
ایک حدیث ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، لہذا اس کی سند پر بھی کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ راوی حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، بڑے ذی شعور ذی فہم، لہذا اس اعتبار سے بھی اس حدیث کا ایک پایہ جو ہے بہت بلند ہے۔ متن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی بنا پر انہیں گرا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ حدیث حضور کا فرمان سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، ہمارے ایمان کا تقاضا ہوا صادق المصدوق۔ لیکن یہ کہ دل میں تو خلش تھی کہ مغربی اقوام کو جو اتنا ترفع حاصل ہوا، اتنی ترقی انہوں نے کی، دنیا پر غالب ہے، ان کی تہذیب کا سکہ رواں ہے، اگرچہ بظاہر وہ کولونیل رول کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں کسی دوسری شکل میں پورا کا پورا موجود ہے، جکڑا ہوا ہے پوری نوع انسانی کو۔ ذرا سا کچھ فرانس اور کچھ چین ابھی ان کے اس شکنجے سے باہر ہے، اور پورا زور لگ رہا ہے اس وقت۔ بیکر صاحب کے دورے چین کے ہوئے اور خود بش صاحب پہنچ گئے فرانس، کسی طریقے سے ان کو بھی یہ دو ہارڈ نٹس رہ گئے ہیں، باقی یہ کہ معاشی طور پر پورا تغلب اور پورا جو ہے تمکن غلبہ ہو جانا چاہیے، نیو ورلڈ آرڈر یا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا، یہ سب کچھ جو ہے آخر کس بنا پر؟ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج نصیب ہوگا، قومیں ابھریں گی اس کتاب کی بنا پر، گریں گی اس کتاب کی بنا پر۔ گویا کہ یہ اقوام کی قسمتوں کی میزان ہے، ایک طرف حدیث کے یہ الفاظ، دوسری طرف مشاہدہ یہ، تو ایک خلجان رہا، اگرچہ میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا لیکن رہتا تھا۔ آخر اگر حضرت ابراہیم کا بھی معاملہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انہوں نے بھی درخواست کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ یہ کیوں نہیں؟ ایمان تو ہے، مانتا ہوں، لیکن ذرا دل کا اطمینان میں چاہتا ہوں، کوئی خلجان نہ رہ جائے، پوری طرح دل ٹھک جائے۔ تو اس درجے میں اگر کبھی ہمارے دل میں بھی ایک پیدا ہو جائے کوئی پیاس، تو فرق نہیں ہے، بلکہ علم کے بڑھنے کا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جب ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا، علامہ اقبال کے خطبات، وہاں مجھے اس کا جواب ملا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ویسٹرن کلچر کا بھی انر کور جو ہے وہ خالص قرآنی ہے، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، ان کو بھرپور طریقے پر وہ بروئے کار لائے۔ قرآن نے جس علم کو خلافت کی بنیاد قرار دیا ہے، اس علم کو انہوں نے پرسو کیا، اس میں ارتقا کیا، اس میں ترقی کی، اسے پروان چڑھایا۔ یہ علم بھی در حقیقت ہے تو اسی علم کا ایک حصہ، جس کو قرآن مجید اس اہتمام سے خلافت انسانی کی اصل اساس دے رہا ہے، وہ تو علم الاسماء ہے، اور اس علم الاسماء میں اشیاء کے خواص، پراپرٹیز آف دی میٹر، اور فزیکل لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، آخر یہی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دریافت کیا ہے، اور ان دریافت کے نتیجے میں جو بھی سائنٹیفک ارتقا ہوا، ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، تو یہ اسی پر عمل ہے در حقیقت۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ باقی جو چیزیں ان کے اندر اضافی آ گئی ہیں، ان کی تہذیب میں جو چیزیں کہ اس آسمانی ہدایت کے منافی آ گئی ہیں، ان کو اس وقت اپنے ذہن سے خارج کر دیجیے۔ لیکن یہ ترقی، یہ غلبہ انہیں اگر ہوا ہے تو یہ اسی علم اسماء کی پرسوٹ اور اس کی ترقی میں جس طریقے سے کہ انہوں نے محنت کی ہے، اسی کے نتیجے میں ہوا، اور وہی در حقیقت خلافت عرضی کی بنیاد ہے۔ دوسرا علم جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، یہ علم بالقلب ہے۔ اس علم بالقلب کو یا علم بالروح کو عام انسانوں کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں میرے دل میں کوئی بات آ گئی، انٹیوشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ لیکن اسی کے لیے اصطلاحات ہیں الہام، القاء، کشف، رؤیائے صادقہ، یہ چیزیں لوگوں کو ہوتی ہیں۔ کوئی انسان ایک واقعہ خواب میں دیکھتا ہے، چند دنوں کے بعد تو واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں وضاحت ہے، حضور پر جب وحی کا آغاز ہوا، اول ما بدأ بہ، جس چیز سے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضور پر، وہ سچے خواب تھے، رؤیا صادقہ۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ بالکل کفلق الصبح، لفظ یہ جیسے صبح نمودار ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا ایک کانٹیکٹ قائم ہو گیا ہے اس عالم کے ساتھ، غیر مرئی عالم کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ۔
عالم خلق سے بلند تر جو ایک عالم امر ہے اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے ہاں کشف، الہام، رویا صادقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کی بلند ترین شکل ہے وحی۔ اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق قرآن مجید میں اس پر بھی ہوا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، اوحا ربک الی النحل، جو جبلی ہدایت اس میں اللہ نے رکھ دی ہے کہ تم اس طرح سے پھولوں کا رس چوسو، اور اس طریقے سے جو بھی اس کے اندر میکینزم رکھ دیا ہے شہد کی پروڈکشن کا، یہ بھی وحی ہے۔ وہی غیر انبیاء کو بھی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے وحی کی کہ اپنے اس بچے کو بالکل مت گھبراؤ، ہم حفاظت میں رکھیں گے، اسے ذرا کسی صندوق میں ڈالو اور پھر صندوق کو دریا کے سپرد کر دو، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ وحی در حقیقت یوں سمجھیے کہ وحی جس کو ہم کہیں گے بیسیکلی الہام، القاء، کشف، رویا، تحدیث۔ یہ تحدیث کوئی بات آپ کے دل میں آ گئی، نفث ربی فی روعی، میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت اس وحی کے ابتدائی اور لوور لیولز ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ وحی بند نہیں ہوئی ہے، یہ وحی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ البتہ اس کی بلند ترین شکل تھی وحی نبوت، جو کہ فرشتے کے ذریعے سے قلب کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ نوٹ کیجئے یہ بار بار جو قرآن مجید میں آیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ تو آپ کے دل پر براہ راست حضور نے اس وحی کو کانوں سے نہیں سنا ہے، یہ تو ہمارا جو حیوانی ایسپیکٹ ہے ہمارے وجود کا، انسانی کہہ لیجئے، وہی اس کے راستے سے نہیں آئی ہے، وہی آئی ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہ نزلہ علی قلبک، راست قلب پر نزول ہوا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسرا سورس آف نالج۔ یہاں سے ذرا آگے چلیے، میں ذرا تقسیم آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں یہ علوم کی۔ دو حصے میں نے قائم کیے، ویسے میں چاہتا تھا کہ میں اس کا کوئی نقشہ بنا کر کوئی آپ کو اس کی کاپیز بھی دے دوں، لیکن یہ کہ بعد میں کبھی اس کی نوبت آئے گی انشاءاللہ، جنہیں دلچسپی ہوگی وہ حاصل کر لیں، یہاں کے جو انجمن خدام القرآن کا مرکز ہے۔ لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں آپ کو اس میں سے گنوا دوں۔ یہ جو انسانی علم ہے جس میں کہ علم بالحواس اور علم بالعقل، ان دونوں کے مجموعے سے انسان علم حاصل کر رہا ہے۔ علم بالقلب کو ابھی ایک طرف رکھ دیجئے، وہ دوسری کیٹیگری ہے، ایبسولوٹلی ڈیفرنٹ کیٹیگری۔ اس علم کا سب سے بڑا مظہر جو ہے انسانی علم کا، وہ تو سائنس، فزیکل سائنسز، ٹیکنالوجی اور اس کی بے شمار شاخیں۔ کبھی فزکس صرف ایک مضمون کا نام تھا، اب اس کے سینکڑوں شاخیں بن چکی۔ کبھی کیمسٹری صرف کوئی ایک مضمون ہوتا تھا، اب نہ معلوم اس کی کتنی شاخیں ہیں، ہر شعبہ جو ہے۔ اسی طریقے زوالوجی کبھی کوئی ایک علم تھا، اب نہ معلوم اس کی کتنی شاخیں ہیں، اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ، پھر اس کی بلندی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جائے گا ایک علم، یہ ہے، یہ جاری ہے، چلتا رہے۔ لیکن اسی انسانی علم کا ایک دوسرا گوشہ بھی ہے۔ انسان نے جہاں یہ علم الاشیاء حاصل کیا، بٹ بائی بٹ، قدم بقدم، ایک ایک چھوٹا چھوٹا، یہ کتنے ہزار سال میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس کسی نے دو پتھروں کو ٹکراتے ہوئے چنگاری نکلتے دیکھا تھا، وہاں سے آپ شروع کر لیجئے کہ یہ علم آیا ہے۔ لیکن انسان نے ہمیشہ اپنے اندر ایک ارج محسوس کی کہ مجھے حقیقت کلی کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ کائنات کیا ہے، یہ گورکھ دھندا کیا ہے، یہ کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ آیا ہمیشہ سے ہے یہ کائنات اور ہمیشہ رہے گی، یا اٹ ہیز اینی بگننگ اینڈ اینی اینڈ؟ کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی یہ خود بن گئی ہے، کوئی کسی نے اس کو بنایا ہے؟ اگر کوئی بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ اس کی ہستی کیسی ہے، اس کی ذات، اس کے صفات؟ پھر یہ کہ ہم کہاں سے آئے یہ تو معلوم ہے، ولادت ہوئی ہماری آج سے 50 سال، 60 سال، 30 سال پہلے ولادت ہوئی۔ چلیے اس سے پہلے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے 9 مہینے ہم نے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی گزارے ہیں۔ ابھی جو آیتیں آپ نے سنی، اخرجکم من بطون امہاتکم، یہیں سے تو آج تلاوت شروع ہوئی تھی۔ تو کیا بس یہی ہے ہماری بگننگ؟ اینڈ واٹس دی اینڈ؟ از ڈیتھ دی اینڈ؟ از اٹ دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ خاتمہ ہے؟ تو اگر ہمارا وجود بس یہی کچھ ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، تو انتظار پہ، تو یہ کیا زندگی ہوئی؟ اسی کو ذرا اور انداز میں کہا ہے فیض نے کہ ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن دیکھے ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ لیکن کیا زندگی بس اتنی ہی ہے؟ یہ سوالات ہیں جو انسان کو پریشان کرتے رہے۔ پھر خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ اب یہ تو کوئی فزیکل آبجیکٹ تو نہیں ہے جس کا علم حاصل ہو جائے، وہ تو سماعت اور بصارت سے تو نہیں پتا چلے گا۔
یہ ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں، مورل ویلیوز کیا ہیں، یہ حقیقی ہے یا ایسا ہی سراب ہے؟ ہم نے خامخواہ گھڑ لیا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے۔ یہ مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں، ریئل ہیں یا آربیٹریری ہیں؟ صرف ہم نے، ہماری قوت واہمہ نے ان کو ایک شکل دے دی ہے۔ یہ سارے مسائل۔ پھر انسان کیا ہے؟ زندگی آیا صرف یہی 30 40 50 60 برس، یا یہ کہ اس سے آگے؟ اسی طریقے سے کیا انسان نرا حیوان ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ سارے سوال ہیں کہ جن سے فلاسفہ بحث کرتے رہے۔ لہذا انسانی علم کا دوسرا گوشہ ہے فلسافیکل کویسٹ، ایک سرچ، ایک تلاش، حقیقت کلی کو جاننے کی خواہش۔ مکتی کا راستہ کون سا ہے؟ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ سیلویشن کا راستہ کون سا ہے؟ گوتم بدھ نے مشاہدہ کیا دکھ کا، سروم دکھم، ہر جگہ دکھ ہے، کرب ہے، ہر جگہ سفرنگ ہے۔ اس سے نجات کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اینڈ ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، ایٹ دی ایج آف 30، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر جوان بیوی کو سوتا ہوا سوچ کے نکل کے، حالانکہ کپل وستو کا شہزادہ ولی عہد، اور پھر کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے، کہاں کہاں کن رشیوں منیوں کے خدمتوں میں رہا ہے، جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس نان میں ایک فلسافیکل ایک ہے، پیاس ہے، جاننا چاہتا ہے حقیقت کلی۔ تو گویا کہ انسانی علم کے بھی دو گوشے ہوئے، ایک فزیکل سائنسز کا علم ہے جس میں بٹ بائی بٹ، پیس بائی پیس، پیس میل یہ نالج حاصل ہوا ہے، اور آج تک انسان جہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا کچھ اندازہ ہمیں ہے، اور ابھی کبھی کہاں تک پہنچے گا ہمیں کچھ اندازہ نہیں۔ لیکن انسان نے حقیقت کلی کی دریافت کی کوششیں بھی کی، وہ چاہے ارسطو ہوں، افلاطون ہو، سقراط ہوں، چاہے گوتم بدھ ہوں، مہاویر ہوں، چاہے وہ کنفیوشس ہو، تاؤ ہو، کوئی ہر جگہ پر جہاں بھی انسانی سویلائزیشن رہی ہے ایسے لوگ پائے گئے۔ اس کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ ایک شعبہ جو ہے اصل فلسفہ، وہ ہے میٹا فزکس، میٹا فزکس، بیانڈ دی ورلڈ آف فزکس، مادے کے عالم سے، عالم مادی سے بیانڈ، اس کو تلاش کرنے کا انسان میں جذبہ رہا، حالانکہ اسے معلوم ہے میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جو مادے سے بیانڈ دیکھ سکیں، میرے پاس وہ کان نہیں ہے جو میٹر سے بیانڈ سن سکے۔ لیکن مجھے بڑا خوبصورت جملہ یاد آیا کنفیوشس کا۔ حکمت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں which are more real than those which are visible، بہت سی حقیقتیں زیادہ certain ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو ہم سنتے ہیں۔ بلکہ اس کا جملہ تو یہ there's nothing more real than what cannot be seen and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے حاصل ہونے والے علم سے بڑی حقیقتیں تو وہ ہے کہ جو ان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو انسان نے ان کی بھی تلاش کی، میٹا فزکس سے، پھر اسی سے سوشولوجی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، مسائل انسانی زندگی کے مسائل کا حل ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق بھی فزیکل سائنسز سے نہیں ہے، سوشولوجی ہے، سائیکالوجی بھی کبھی صرف فلسفے ہی کی شاخ تھی، آج چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر ہو چکا ہے فزیولوجی سے، لہذا اس کی نوعیت بدل گئی۔ لیکن یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو شعبے ہیں، ایک ہے فزیکل سائنسز کا شعبہ علم کا، اسی سے ٹیکنالوجی متعلق ہے، خلافت کی بنیاد وہ ہے، وہ علم الاسماء کا ظہور ہے جو حضرت آدم کو پوٹینشلی ودیعت کر دیا گیا ازل۔ دوسرا ہے کلی حقائق کی دریافت کی کوشش، انسان نے چھلانگیں لگائی ہیں حقیقت کبریٰ کو جاننے کے لیے، مختلف نظریات وجود میں آئے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، علم بالقلب، اور اس کا وہ گوشہ کہ جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا، کہ ایک ہمیں چین ملتی ہے تسلسل کے ساتھ، دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ آخر آپ کو معلوم ہے دنیا میں یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جمع کر لیں تو پوری ورلڈ پاپولیشن کا میرا خیال ہے کہ 2/3 تو لازم بچ جائے گا۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یہودی تو تعداد میں بہت کم ہے، لیکن عیسائی اور مسلمان جمع کر لیجئے 2/3 آف ورلڈ پاپولیشن، اور وہ ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ ان سب کا کلیم یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک سورس آف نالج ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہے، ہمارا کوئی براہ راست رابطہ ہے اس ہستی کے ساتھ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس سے ہمیں کچھ حقائق ملے ہیں، وہ ہے علم، علم بالقلب کی بلند ترین صورت جو انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے ملا ہے۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، ایک اعتبار سے دو حصے کہ اس کی جو ریڈیمنٹری فارم ہے، بنیادی جو اس کا ابتدائی درجے وہ تو عام انسانوں کو بھی ہے، لیکن محفوظ وحی
کہ جس میں نہ تو کسی شیطانی القاء کی آمیزش ہو سکے، نہ نفسانی کوئی خیالات اس کے اندر دخل اندازی کر سکے، پروٹیکٹڈ۔ جیسے لوح محفوظ پر قرآن ہے، ایسے ہی وہ وحی محفوظ ہے کہ جو انبیاء کے پاس آتی ہے۔ اس سے دو چیزیں انسانوں کو حاصل ہوئی، حکمت اور احکام، وزڈم، وہی جو فلسفے کا موضوع ہے، اسی کے جوابات ہیں کہ جو دیے گئے ہیں۔ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، البتہ ایک ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ ذات تمام کمالات اور محاسن کی جامع ذات، لہ الاسماء الحسن، وہ تنہا ہے، اکیلی ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی ند نہیں۔ اس نے جو کائنات بنائی ہے، اس کی کریشن کا نقطہ عروج یہ انسان ہے، کلائمیکس آف ہز کریشن، the masterpiece of his creation۔ قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ اہتمام، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ اس کی مدح ہے جو قرآن کر رہا ہے، اور بائبل میں تو یہ الفاظ ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ And God created man in his own image۔ یہ ماسٹر پیس آف کریشن۔ اس کی زندگی صرف یہ نہیں ہے جو یہاں پر 30 40 50 60 سال، بلکہ بہت طویل ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں بہم دواں ہر دم جواں ہے۔ ابدیت، اس کو تو ہم مانتے ہیں، انسان کا وجود ابدی ہے، اس لیے کہ آخرت کے بعد، قیامت کے بعد جو فیصلے ہوں گے، انہا لجنۃ ابدا او لنار ابدا، پھر جو جنت میں جائیں گے وہ بھی ابدی، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ابدی۔ اللہ یہ کہ جن میں اہل ایمان میں صرف اعمال کی کوتاہی رہی ہو، ایمان موجود ہو، وہ اپنی سزا پا کر، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے ایک ہمارے عقیدے کا، لیکن یہ کہ ابدی زندگی ابدی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی ہم گزار آئے ہیں، لیکن وہ صرف ارواح کی شکل میں ہم تھے، ابھی ہمارا یہ فزیکل باڈیز کا وجود نہیں تھا، جس میں ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں تمام ارواح کریٹ کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد رحم مادر میں جو بچہ تیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی وہ روح جو ازل میں کریٹ کی گئی تھی وہ شامل کی جاتی ہے۔ یہ کمپوزٹ بینگ ہے انسان کا۔ زندگی صرف یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ اصل کتاب زندگی کھلے گی موت کے بعد۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ پھر یہ کہ جو نتائج نکلنے ہیں اس دنیا کی زندگی کا، یہ چونکہ دارالامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ایک امتحانی وقفہ ہے۔ الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ ایک پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے، اس کے نتائج نکلیں گے۔ اس ٹیسٹنگ کے لیے جہاں اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، عقل دی، مزید برآں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر مستزاد اس کی رحمت کا یہ مظہر ہوا کہ اس نے کچھ انسانوں کو چن کر اس کے پاس وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا۔ کوئی نبی نہ آتا تب بھی تم رسپانسبل تھے، اکاؤنٹیبل تھے آن دی ڈے آف ججمنٹ، آن دی بیسس آف دی فیکلٹیز جو دے کر دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے امتحان میں ڈالا ہے تو اندھا بہرا کر کے نہیں ڈالا ہے، آنکھ بھی دی ہے، کان بھی دیا ہے، ان بنیادوں پر عقل دی ہے، پھر یہ کہ نیکی اور بدی کی تمیز دی ہے۔ تو ہر ہیومن بینگ اکاؤنٹیبل ہے آن دی بیسس آف دیز فیکلٹیز، بیسک فیکلٹیز، لیکن مزید اللہ نے رحم فرمایا۔ رحمت کا مظہر ہے نبوت، اور یہ نبوت جب اپنے کلائمیکس کو پہنچی تو رحمت للعالمین کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ رحمت جو ہے اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے کہ ایک سلیکٹڈ اللہ کا پسندیدہ بندہ، اس کے پاس وحی آئی ہے، پھر اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ تو گویا کہ وہ امتحان آسان بنایا گیا ہے تمہارے لیے، یہ رحمت خداوندی کا مظہر ہے، ورنہ نبوت و رسالت نہ ہوتی تب بھی تم اس دارالامتحان میں جواب دے، اپنے طرز عمل کی جواب دہی اللہ کے ہاں کرنی ہوگی۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں جن کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں یہ حقیقت کلی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے دوسری چیز جو معلوم ہوئی وہ اعمال ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ مت کرو، یہ حرام ہے، آؤٹ آف باؤنڈس ہے، ادھر مت جانا، یہ پرمیسیبل ہے، یہ جائز ہے، یہ فرض ہے،
یہ تو لازمن کرنا ہے، یہ مستحب ہے، کرنا چاہو تو کر لو، لازم نہیں، بائنڈنگ نہیں۔ یہ جو اعمال جو ہمیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئے، پھر یہ کہ ان کی حکمتیں بھی بیان کی گئی، یہ کس لیے دیے گئے؟ یہ تمہیں کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں دیے گئے، تمہارے اس امتحان میں کامیابی کے یہی ذرائع بنیں گے۔ نماز پڑھو تاکہ ہم یاد رہے تمہیں، تاکہ الصلاۃ لذکری، اگر ہمیں بھول جاؤ گے تمہاری زندگی کا رخ بالکل غلط رخ پر ہو جائے گا۔ اور روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے اس جو اینیمل بینگ ہے اس پر کنٹرول حاصل کر سکو، تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہاری خودی اتنی قوی ہو جائے کہ وہ اپنے حیوانی وجود کے اوپر، جس کی بہترین مثال ہے گھوڑا اور گھڑ سوار، اگر گھڑ سوار کمزور ہے تو گھوڑے کے رحم و کرم پر جس کھائی میں چاہے گا پٹک دے گا، لیکن گھڑ سوار مضبوط ہے، جم کر بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ گھوڑا جو ہے یہ اس کی خدمت میں ہے، جہاں وہ چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ اسی طرح تمہارا یہ حیوانی وجود کہیں تم پر غالب آ گیا، یہ نفس امارہ اگر تم پر قابو یافتہ ہو گیا، تمہاری ایڈ اور لیبیڈو اگر یہ تم پر چھا گئی تو تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ تمہیں اس قابل ہونا چاہیے، تمہاری خودی، تمہاری سیلف، تمہاری ایگو، یہ فرائڈ کی اس طرح ایگو، وہ ایگو اتنی مضبوط ہو کہ تم اپنے اس ایڈ اور لیبیڈو کے اوپر کنٹرول یافتہ ہو، اس لیے روزہ رکھا گیا۔ تو جو چیز بھی دی گئی ہے، جو حکم ہے، اس کی حکمت ہے۔ یہ ہے در حقیقت ہمارے علم کا وہ دوسرا گوشہ، پھر اس میں انفرادی اعمال بھی ہے اور پھر اجتماعی اعمال بھی۔ میں نے رات ہی جو تقریر کی دبئی میں، کہ واقعہ یہ ہے کہ معاشیات کے میدان میں جو سب سے بڑا اس وقت نوع انسانی کے لیے اجتماعیات جو ہے، سوشل آرڈر جو ہے انسان کا، اس میں سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ اقتصادیات کا مسئلہ ہے۔ اور چونکہ ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں اس وقت، نسل انسانی، نوع انسانی بڑے موڑ سے گزر رہی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں جو ایک تجربہ ہوا تھا نیا، وہ تجربہ معلوم ہوا فیل ہو گیا، اس میں کچھ ان بلٹ ویکنیسز تھیں جس کے نتیجے میں وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے آج ویسٹ میں بڑا یوفوریا ہے، بڑا ان کے اندر جو ہے اپنا احساس برتری کا، کہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظریہ صحیح، ہمارا نظام صحیح، وہ نظام جو ہے غیر فطری ثابت ہوا، اور وہ ترفع جو ہے ان کا، اور یہ یوفوریا جو ہے یہی ہے جو اب نیو ورلڈ آرڈر اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں ان کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اندر سے وہ نظام بھی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، حالات وہاں کے بھی کوئی سب کچھ اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نئے سے نئے پرابلمز ہیں۔ بہرحال اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی نظام کا، اور اس میں یہ جو آسمانی وحی اور ہدایت انسانی نے چند چیزیں ہیں جنہیں حرام قرار دیا، باقی تمام اصول جن کی بنا پر کم سے کم کمیونزم پر برتری اور فوقیت حاصل ہوئی ہے کیپٹلزم کو، وہ سارے اصول برقرار رکھے گئے۔ مارکیٹ اکانومی، لیٹ دی مارکیٹ فورسز کم انٹو پلے، کوئی کنٹرولز نہیں ہونے چاہیے، ہائر اینڈ فائر کا اصول ہونا چاہیے، انسان جب تک کام کرتا ہے امپلائر کی سیٹسفیکشن کی حد تک اسے برقرار رکھے، جب چاہے اس کو نکلے اگر وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، ورنہ نہیں چلے گی اکانومی۔ پرسنل اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ، پرسنل انسینٹیو اس سے پیدا ہوتا ہے، اور در حقیقت کمیونزم کی ناکامی کا سبب یہی تو ہے کہ جب وہ پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہے تو انسینٹیو ختم ہو گیا۔ وائی شوڈ آئی ورک مور، کیوں محنت زیادہ کروں، مجھے تو ایک فکسڈ ویج ملنی ہے، جتنی جان چاہوں مار لوں، اور اگر کام چوری کروں تب بھی وہ ویج تو مجھے مل ہی جائے، تو وہ محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ تمام انسینٹیوز کو اسلام نے قائم رکھا، اس وحی آسمانی نے ایک شے کو پن پوائنٹ کر دیا، یا ڈیڑھ کہہ لیجئے، اس لیے کہ دوسری شے اتنی اہم نہیں، اسی لیے قرآن نے اسے کوئی اکنامک پروپوزیشن کے ساتھ نہیں رکھا ہے، بلکہ خمر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ان الخمر والمیسر، یہ جوا جو ہے یہ در حقیقت خمر کی بہن ہے، کہ جیسے شراب کے ذریعے سے انسان حقائق سے گریز کرتا ہے، میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا، حقائق سے گریز، محنت سے گریز، یہ شراب۔ جوا بھی در حقیقت محنت کی بجائے داؤ لگا کر اور چانس کے ذریعے سے کچھ کمانے کی ایک جو کوشش ہے۔ اصل شے جو ہے پروپوزیشن جس کو کہ اسلام نے حرام قرار دیا وہی نہیں، وہ ہے سود۔ ایک چیز نکال دو، باقی تمام اصول اپنے برقرار، لیکن یہ کہ یہ سود وہ شے ہے کہ جو ایک طرف ارتکاز دولت، ڈھیروں انبار دولت کے بنتے چلے جائیں گے، دوسری طرف فقر ہوگا، احتیاج ہوگی، ویلفیئر پر گزارا کروا دیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ آج آپ مینہٹن میں چلے جائیے، اس کے بھی ساؤدرن ٹپ کے اوپر اگر وہ وال سٹریٹ ہے، تو ناردرن سائڈ پر جائیے تو گھیٹوز ہیں، سب ہیومن لیولز پر امریکہ کی سرزمین میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔
یہ فرق و تفاوت اس کا لازمی نتیجہ ہوگا. جہاں یہ سود ہوگا، جہاں انٹرسٹ ہوگا، اس کا نتیجہ نکلے گا. میں صرف مثال دے رہا ہوں، اس وقت میرا موضوع جو ہے وہ معاشی نظام نہیں ہے اسلام کا، لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس نظام آسمانی ہدایت نے، جیسے کہ کسی جگہ پر صرف ریڈ سگنلز قائم کر دیے جائیں، یہ ڈینجر زون ہے، اس سے آگے مت بڑھنا، بس کچھ حدود قائم کر دیے اور اس کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا. اب غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو. یہ ہے وہ دوسری چیز کہ جو ہمیں ملی. ایک علم انسانی علم، سائنس اور ٹیکنالوجی، اور دوسرا فلسفہ اور سوشل سائنسز. دوسرا علم جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا، اس میں ایک حصہ اس کا وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے. میں نے ساری وضاحت اس لیے بیان کی ہے کہ انسانی علم نے بھی ان حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کی ہے جن کو کہ وحی نے ایمان کے نام سے، ایمان کے ٹائٹل کے تحت ہمیں عطا کر دیا. اور دوسری طرف احکام دیے ہیں. بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہماری سوشل لائف سے، بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہماری فیملی لائف سے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، سارے احکام تفصیل سے. بعض کا تعلق معاشی زندگی سے، سود حرام، جوا حرام، رشوت حرام، یہ چیزیں ہیں کہ جو معاشیات سے متعلق. بعض کا تعلق ہماری سیاسی زندگی سے، امرہم شورا بینہم، نو اتھارٹیرینزم. جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے سر تسلیم خم، لیکن جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ امرہم ہے. یہ مسلمانوں کی مشترک متاع ہے. باہمی کنسلٹیشن، میوچول کنسلٹیشن سے معاملہ طے کریں. کسی ایک شخص کو اپنی مرضی مسلط کرنے کا حق حاصل نہیں. امرہم شورا بینہم، فنڈامنٹل اصول دے دیے گئے. یہ دو چیزیں ہمیں ادھر سے ملی ہیں، وہ دو چیزیں ادھر سے ملی ہیں. آج کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں کہ جو بہت سے حضرات کے لیے شاید نئی ہو. آج نوع انسانی کا اصل المیہ، اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان نے ایک علم سے اپنی آنکھ بند کر لی ہے. کلیتاً انحصار صرف انسانی علم پر ہے. وہ علم مغرب کے اندر بہت بڑھا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک اتنا بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے. ایک علم ترقی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے. دوسرے علم سے انسان نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا. کتاب ہدایت بند. وہ تو ہم نام کے مسلمانوں کا بھی اس سے تعلق صرف یہ ہے کہ بایا تشترا کار جزی نیست یا یاسی نیو آساں بمیری، پڑھ لو مردوں کو ثواب پہنچا دو. قرآن خوانی کی محفلیں اپنا سوشل ایک فنکشن بنا لو، کچھ خواتین جمع ہو جائیں، کچھ کھائیں پیئیں، کچھ گپیں لگائیں، نام اس کا قرآن خوانی ہوگا. یہ سروکار رہ گیا. اس سے آگے اس قرآن سے تمہارا کوئی سروکار. یہ ہے در حقیقت المیہ، سب سے بڑا المیہ. اور اسی کا نام ہے قرآن اور حدیث کی ٹرمینالوجی میں دجالیت. اور دجال جسے کہا گیا ہے، دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی، دجال اکبر. کیوں؟ یہ دو آنکھیں تھی جو اللہ نے انسان کو عطا کی. ایک طرف علم الاسماء دیا حضرت آدم کو، خلافت کی بنیاد. دوسری طرف اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم یحزنون. ایک آنکھ کو بند کر لیا. یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ کے ساتھ چل رہی ہوں تو یہ جو سائنٹیفک ترقی ہے یہ ہرگز انسان کے لیے مضر نہیں ہے. یہ تو بلکہ اس خلافت کا ظہور ہے. سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے. خلق لکم ما فی الارض جميعا، بنایا ہی تمہارے لیے ہے جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر کل کا کل. تو یہ غلط نہیں ہے. غلط کیوں ہو گیا؟ بات کو سمجھ لیجئے. یہ علم غلط نہیں ہے. یہ علم وہ ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. یہ علم اسماء جو ہے یہ اسی کا ظہور ہے، اسی کی مینیفیسٹیشن ہے، اسی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کی توسیع ہے. لیکن یہ خراب اس لیے ہو گیا کہ دوسرا علم جو اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا، دوسری آنکھ جو کھلی رہنی چاہیے تھی، وہ بند ہو چکی. اس سے انسان نے پیٹھ ادھر کر دی، پیٹھ موڑ لی. اس وجہ سے یہ دجالیت، جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو معلوم ہے، ایک ہے فتنہ دجال، ایک ہے دجال اکبر. دجل کہتے ہیں فریب کو، کسی شے کی اصل حقیقت کے اوپر کو ملمہ کر دیا جائے، تانبے کے اوپر چاندی کا یا سونے کا، وہ ملمہ کہلاتا ہے، یہ دجل ہے. در حقیقت یہ ساری تہذیب دجالی اس لیے بن گئی کہ مادے کی اس ترقی نے نگاہوں کو اتنا چکا چوند کر دیا کہ اصل حقائق کی طرف سے اسے بالکل ذہول ہو گیا. اس دنیا کی ترقی اس درجے مرعوب کن ہو گئی کہ اب آخرت کا دھیان کسی کو نہیں. کائنات کا مطالعہ اتنی وسعت کر گیا اختیار. انسان نے ایسے ایسے مشاہدات کیے، اکتشافات کیے کہ اب خدا کی ذات کی طرف کوئی توجہ نہیں رہی. گویا کہ انسان کی توجہ اللہ کی بجائے، خدا کی بجائے صرف کائنات پر.
حیات اخروی کی بجائے صرف حیات دنیاوی پر، روح کی بجائے صرف مادی وجود پر۔ اپنے جسم کی ہمیں بڑی فکر ہے، اس کی ذرا سی کہیں ڈرینجمنٹ ہو جائے، کہیں ذرا سا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو کتنے پریشان ہو جائیں۔ بائی پاس کرانے کے لیے امریکہ پہنچے ہوئے ہوں گے، روح کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ اسے بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی عوارض ہے، اس میں بھی کوئی روگ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن آیا تھا دلوں کے امراض کے علاج کے لیے، شفاء لما فی الصدور، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، اور جو تمہارے سینوں کے اندر روگ ہیں ان کا علاج، ان کی دوا، ان کا بداوا کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ ہے در حقیقت ماڈرن مین کا اصل جو المیہ ہے، اس کی جو ٹریجڈی ہے، یہی آگے بڑھی۔ اسی لیے کہ خبریں تو حضور نے دی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دجالی فتنے کی جو علامات احادیث میں آئی ہیں، ویران صحرا ہوگا اور دجال حکم دے گا کہ یہاں سے فصلیں اگنی چاہیے، فصلیں اگیں گی۔ اب آپ کو ابو ظبی میں بھی اگر نظر نہیں آ رہا یہ دجالیت کا، تو اور کہاں جا کے دیکھیں گے آپ؟ اسرائیل میں دیکھ لیجیے، یہ فرق کیا ہے؟ صحرا ہے، لہلہاتے ہوئے آپ کو فصلیں دے رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر تو سبزیاں جو ہے امریکہ کی طرح یہ سبزیاں یہاں پر ڈمپ کی جا رہی ہیں صحرا میں جا کر، اس جگہ پہ جہاں کے وادی غیر ذی زرع ہوتی تھی، جہاں کبھی کوئی پیداوار نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اس دجال کی سواری ایسی ہوگی جسے گدھا کہا گیا۔ ظاہر بات ہے اس وقت سواری گدھوں پر ہوتی تھی، گھوڑوں پر ہوتی تھی۔ وہ سواری وہ ہوگی کہ جس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کی جو بھی ذہنی حدود اربع تھا اس کے اعتبار سے مثال دی ہے، ورنہ آج تو بغیر زمین پر قدم رکھے ہوئے زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے کان جو ہیں، ان دو کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ رڈارز جو ہیں آپ کے جہازوں کے، ان کا اندازہ کیجیے۔ انسان کو قتل کرے گا، دو حصوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر سی دے گا، وہ جو جیتا جاگتا انسان ہوگا۔ سرجری وہاں تک پہنچ چکی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ تو ہے تو اسی علم الاسباع کا ظہور، اسی کا ظہور ہے، اسی کی ایکسفولیشن ہے۔ لیکن اس میں جو دجالیت پیدا ہوئی ہے فی نفس ہی اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فی نفس ہی یہ تو چیز وہ ہے جو اللہ کو مطلوب تھی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر کر دیا تمہارے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے۔ چاند پر اترو اور وقت آ سکتا ہے کہ مریخ پر اترے اور آگے جائیں۔ ہماری ان مینڈ جو ہیں وہ تو جا چکی ہے، کئی کئی دور دور تک جا کے چکر لگا کر آ چکی۔ یہ سارا معاملہ در حقیقت دجالیت نام ہے اس کا، کہ ان دو علموں کو علیحدہ کر دیا گیا، بلکہ یہ کہ ایک علم سے آنکھ بند کر لی گئی۔ اور آج اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کے سامنے عنوان لکھا ہوا ہے، آج اس کا تقاضا کیا ہے؟ آج انسان کے مسئلے کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ یہ جو خلیج حائل ہو گئی ہے ان دو علموں کے درمیان، اس کو پاٹا جائے، اس کو برج کیا جائے، ان میں پھر ایک وحدت پیدا کی جائے، اس فصل اور بعد کو ختم کیا جائے۔ ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی وزیری حوث کی امیری۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان گیپ ہے، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ کس چکر میں پڑے؟ وہ قدیم ہے یقیناً، لیکن وہ در حقیقت سورس آف نالج مختلف ہے، اور اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اس کے بغیر وہی ہوگا جو قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ساری انسانی ترقی جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کے ذرائع۔ اب یہ سب کچھ آج جن کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، ارب ہاں ارب ڈالر، بلکہ ارب لفظ کیا ہے، بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے ہوں گے، تب یہ سارے ہتھیار بنے تھے۔ آج انہیں تباہ کر رہا ہے انسان، اور ان کی تباہی پر بھی کچھ خرچ ہوگا۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہی جو نوع انسانی کی بہبود پر خرچ ہو سکتا تھا۔ امریکہ کے باپ کی جاگیر نہیں تھی یہ، انہوں نے خون چوسا ہے پورے تھرڈ ورلڈ کا، ان کو اپنے شکنجے میں لے کر ان کی ساری پروڈکشن جو ہے اور اس سے ہی ہتھیار بنائے، ورنہ امریکن اکانومی کہاں سے بنا لیتی تھا؟ کیا ان کے پاس؟ صورتحال تو سب کو معلوم ہے۔ یہ پوری دنیا سے در حقیقت خون جو چوسا جا رہا تھا وہ ہے کہ جس نے ان ہتھیاروں کی شکل اختیار کی انسانوں کی بہبود کے لیے۔ وہ ساری سائنٹیفک ترقی جو استعمال ہوتی انسانوں کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، بہبود کے لیے، وہ بدترین ایکسپلائٹیشن۔ اور پوری دنیا سے ہمارے حنیف رابع صاحب نے ایک دفعہ کوئی کیلکولیشن کی ہوگی، بہرحال بڑی پیاری بات کہی تھی کہ پورے حیدرآباد ڈویژن میں جتنی کاٹن ہوتی ہے، بہترین کاٹن، ایک سال کی پوری کاٹن کی کمائی دے کر ہم ایک F-16 لے کے آ جاتے ہیں بغلیں بجاتے ہوئے کہ بڑی کامیابی ہو گئی ہے ہماری
ہماری فورن پالیسی کا گویا کہ کامیابی کا ایک بہت بڑی اس کا مظہر ہے کہ ہم F-16 لے آئے، اور وہ F-16 ایک سپیئر پارٹ فراہم نہ ہو تو جنگ ہے، کباڑ خانے میں جانے والی شے۔ یہ ہے وہ ایکسپلائٹیشن، دنیا کی پوری جو ہے پروڈکشن اپنے شکنجے میں لے کر اس کا تمام جو ہے اس کا خون چوسا گیا اور یہ ہتھیار بنائے گئے، دونوں سپر پاورز نے بنائے، اور اب ان کی بربادی اور ان کو ختم کرنے کا معاملہ جو ہے وہ درد سر بنا ہوا۔ یہ ساری دجالیت کس وجہ سے ہے کہ اس علم ہدایت کو پیٹھ دکھا دی گئی۔ خاص حالات تھے یورپ کے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، یہی علوم تھے جو ہم نے انہیں پہنچائے، اور ہماری بھی کوئی باپ کی جاگیر نہیں تھی، ہمیں بھی دوسروں سے ملے تھے۔ یہ تو علم ہے، تسلسل ہے، اس کا آدم سے چل آ رہا ہے سلسلہ اور بڑھتا رہے گا۔ اس میں یونانیوں نے حصہ ادا کیا، اس میں ہندیوں نے اپنا حصہ ادا کیا، چینیوں نے اپنا حصہ ادا کیا، پھر مسلمانوں کی تہذیب آئی، انہوں نے سب سے لیا، یونانیوں سے لیا، ہندیوں سے لیا، چینیوں سے لیا، پھر ڈیولپ کیا، پھر سونپ کر یورپ کو، اور انٹا غفیل ہو کر سو گئے، دے دیا۔ قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے چیزیں گئی ہیں، فرانس اور جرمنی یہ سب سے بڑے اس کے جو ایک رینائسنس ہوا، ایک احیاء العلم ہوا، اسی طریقے سے ریفرمیشن، یہ سارا مسلمانوں کے ذریعے سے اب انہوں نے بڑھایا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو مذہبی نظام وہاں رائج تھا وہ نہایت جابرانہ، استبدادی، علم کا دشمن۔ سائنس پڑھنا جرم تھا، فلسفے کی کتاب کسی کے ہاتھ سے دریافت ہو جاتی، نکل آتی، زندہ آگ میں جلا دیا جاتا۔ جبر کی اور علم کی دشمنی کی یہ انتہا تھی پاپائیت کے نظام کے تحت، اور دو شکنجوں میں نوع انسانی کسی ہوئی تھی، ایک طرف بادشاہ، ڈیوائن رائٹس آف کنگز اس کے دعوے کے ساتھ، دوسری طرف پوپ صاحب اور ان کے نائبین، وہ ہے کہ وہ خون چوس رہے ہیں نذرانوں کی شکل میں، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، اور علم اور فلسفہ اور سائنس سے دشمنی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ڈھکن اٹھا ہے پھر تو مذہب سے نفرت اس تہذیب کی بنیاد کے اندر، اس کی جڑوں کے اندر پیوست ہو۔ یہ ہے المیہ، اس کا یہ تاریخی پس منظر ہے، ایک غلط مذہب کے خلاف ری ایکشن ہے جس نے کہ اس آسمانی ہدایت سے انسان کو محروم کر دیا۔ وہ ہدن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، اس سے انسان نے منہ موڑا، آنکھیں بند کی، وہ دوسرا علم بڑھتا چلا گیا، اور آج وہاں تک اس نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ فتنہ دجالی اپنے تمام ان علامات کے ساتھ جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ اس میں جو اصل کرنے کا کام کیا ہے، اس گیپ کو اگر ہم فل کریں، سب سے پہلے ہمیں شعور ہونا چاہیے، اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان، ہم کسٹوڈین ہیں وہ اس اما یاتینکم منی ہدن، اس کے کسٹوڈین ہم، ذمے ہمارے ہیں اس کو پہنچانا، اس کو سامنے لانا، اس ہدایت کا نمونہ پیش کرنا، سب سے بڑھ کر رسپانسبل ہم، اور ہم پر عذاب الہی کے جو کوڑے پڑنے شروع ہو چکے ہیں۔ ایسے تو یہ کہ جو کچھ اسپین میں ہوا کس کو یاد نہیں، اور 1992 is the year of Spain، پورے 500 برس ہو گئے ہیں جبکہ عربوں کا خاتمہ ہوا۔ میں چونکہ گیا تھا 2 سال قبل، اور میں دیکھ آیا تھا اس وقت کہ 1992 کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پورا رومن کیتھولک ورلڈ جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کو منانا ہے 500 برس پورے ہو جائیں گے، اور اسی حوالے سے شاید میڈرڈ کانفرنس بھی انہوں نے وہاں کروائی۔ بہرحال یہ باتیں شاید مناسب نہیں ہے کہ یہاں میں یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے، مصلحت نیست کہ از پردہ بروں آید راز، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا۔ یہ ہماری غلطی، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین تھے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا تو کوئی سروکار ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ اگر یہ میرا ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گا۔ رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں۔
لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان کرو۔ یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان اے ساقی۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ۔ عشق سے مراد یہاں وہ ایمان ہے، ایمان کی وہ تیغ جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے۔ یہ پورے سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی۔ یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے۔ تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان پہنچا۔ ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بود کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے، مورس بکائی نے پوری کتاب لکھ دی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام موضوع کر کے لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکا، اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب ہے۔ اور آپ کے شاید علم میں ہوگا، ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی کی، علم جنین، حیران رہ گیا وہ شخص۔ یہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے سٹیجز، اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن، یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے۔ ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی، یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی ہے، ابھی اس کا علم انسان کو نہیں تھا۔ یہ عقائد کیسے آئے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر، اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے، پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ، اور ادھر سے ایمان، جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانی آرا ہم بے خواں۔ کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کا فلسفہ، قرآن نے جو حکمت سکھائی ہے اسے بھی پڑھو۔ یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ وزڈم ہے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے۔ ان دونوں کے درمیان ربط قائم کرنا چاہیے، جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ۔ آج ضرورت ہے ایک نئے علم کلام کی، اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی۔ آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات۔ اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سنویت کے، یہ علم اور یہ علم اور۔ ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک بڑے نیک نوجوان تھے، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، ریلیجس ایکٹیوسٹ، بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈاروین کے نظریے کے بارے میں؟ کہنے کفر ہے۔ میں نے تھوڑا سا پاز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے، لیکن تم نے کیا ہے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں نے کہا تم نے کیا ہے ایم ایس سی باٹنی، مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں، جو اس کے لیے شہادتیں ہیں، جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بلیو می ان کا جواب یہ تھا، وہ تو بہت کنونسنگ ہے۔ یہ ہے وہ سپلٹ پرسنالٹی، ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے، ایم ایس سی باٹنی کی ہے، اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء بڑا کنونسنگ، اس کے لیے مواد موجود ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں،
لیکن ہے کفر. یہ سپلٹ پرسنالٹی، دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے، دوسرے گوشے میں دوسری چیز ہے. یہ سپلٹ پرسنالٹیز دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. کمپوزڈ پرسنالٹیز، ایک وحدت جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں. پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسان نے، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے، لیکن تین ہے بنیادی. یہ جو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر ملوکیت کے دامن میں آ گئے تھے. وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، وہ جو الف لیلہ، تھاؤزنڈ نائٹس آف بغداد، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہمیں معلوم. یہ تو یورپ والوں نے خون دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، اب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں. لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ چوں کا تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں چیزیں illogical ہیں. اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے، پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاب دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا. آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا. It was not a bolt from the blue. یہ ریئیکشن کیپٹلزم کا، اور اگر کیپٹلزم اور دنگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا، اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا. جیسے ابھی آپ نے وہ کے جی بی کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا ابھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، 1-2 دن پرانی بات ہی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں، یہ ایک بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے. بہرحال انسان پھر تجربہ کرے گا. اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہے، حامل قرآن. اگرچہ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہرحال سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں نا، قرآن کو ماننے والے. لیکن یہ کہ اس حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا، جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا، وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس کرنا ضروری ہے. اور آخری اور تیسری بات، البتہ ان 2 باتوں کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ چونکہ یہ تقریب بھی منعقد ہو رہی ہے انجمن خطاب القرآن، جمعیت خطاب القرآن جو یہاں قائم ہوئی، جس کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ حضرات کے ساتھ ہوا. یہ میں نے 65-66 میں کام شروع کیا تھا لاہور میں. 7 سال تک میں تنہا تھا، اکیلا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. For 7 long years I was alone. دارالاشراف الاسلامیہ بھی میرا اپنا تھا جو قائم کیا، اور ساتھ ہی مشق سخن بھی جاری تھی اور چکی کی مشقت بھی. میں اپنا پروفیشن بھی لے کر چل رہا تھا، نبضیں بھی دیکھ رہا تھا، نسخے بھی لکھ رہا تھا، اور ساتھ یہ دعوت رجوع القرآن اور حلقہ مطالعہ قرآن یہ قائم ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد انجمن خدام القرآن، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم ہوئی 1972، جس کو کہ اب 20 سال اس کو بھی اب پورے ہو رہے ہیں اس مارچ میں. اس کے تحت پھر ہم نے قرآن اکیڈمی قائم کی، اس لیے کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نکال کر انہیں قرآن کا طالب علم بنایا جائے. اتنے وسائل تو ہے نہیں، آئیڈیا تو ہو سکتا ہے، ایک خواب تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس کا مرکزی شعبہ جو ہے قرآن کا ہو، عربی زبان اور قرآن یہ تو لازم ہو ہر طالب علم کے لیے، چاہے وہ سائنس کا ہو، ہیومینٹیز کا ہو، کسی کا بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ شعبے ہوں.
کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے تو وہ فلسفہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے تو وہ اکنامکس، جدید اکنامکس بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، کوئی اور سائیکالوجی پڑھ رہا ہے تو وہ جو کنٹمپریری سکولز آف سائیکالوجی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ قرآن اگر ان سے بحث کرتا ہے اس ایشو سے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے پھر یہ کہ وہ اسلامائزیشن آف نالج، علم کو مسلمان بنانے کا مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ نہ ہو تو جو لوگ پڑھ چکے ہیں، MSc کر چکے، مختلف شعبوں کے اندر سے انہوں نے تحصیل علم کی تکمیل کر لی ہے، اب انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ قرآن اکیڈمی کا یہ کانسیپٹ ہے جو میں نے 67 میں پیش کیا تھا، 10 سال بعد 77 میں اس کا کچھ آغاز ہوا ہے، اور اب بہرحال 14-15 سال اس کو ہو گئے ہیں۔ بہرحال سینکڑوں طلبہ وہاں سے ایسے MSCs، BSCs، MBBS، MS کر کے جو گئے، امریکہ سے آئے، مختلف سائنسز کے اندر، ان لوگوں